بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت 41 سے 45، 41 سے 45 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو مختلف موضوعات آنے والے ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع قیامت کے دن کا ایک منظر ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت انبیاء سے ان کی امتوں کے اوپر گواہیاں مانگیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو مختصراً یہاں پر بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے دن انبیاء کی نافرمانی کرنے والے اور کافر قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد شراب کی حرمت کے بارے میں اس کا جو دوسرا مرحلہ، کیونکہ شراب مختلف مراحل میں حرام کی گئی تو اس کا دوسرے مرحلے کا بیان یہاں پر ہے، اور پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر ہمارے سامنے نماز کے چند احکامات، جس کا تعلق یہی شراب کے ساتھ بھی ہے، اور اسی طرح اس کے اندر عقل و شعور کے اندر نماز پڑھنے کا حکم اور طہارت وغیرہ کے مسائل اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اور آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کی مذمت فرمائی ہے، اور آج کے آسان لسان القرآن کے لیسن میں ہم جو 1 سے 4 تک ہم نے پڑھا ہے، ہم اس کو مختصراً دہرائی اس کی کر لیں گے، تاکہ جو لوگ پہلے جوائن جنہوں نے نہیں کیا تھا اب سے سٹارٹ کر رہے ہیں ایک تو وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں آج کی پہلی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فکیف، فا یعنی لہٰذا، پس جس کو انگلش میں سو کہتے ہیں، کیف کس طرح، یعنی کیسے، کیا حال ہوگا، یعنی ایک تعجب کا جس میں ایک انداز ہوتا ہے۔ فکیف، پس کیا حال ہوگا، اذا جب، جئنا، جئنا یہ جاء کا جو لفظ ہے یعنی آنا، تو وہ اسی سے ہے، جئنا ہم لائیں گے، یعنی اس دن کیا حال ہوگا کہ جب ہم لائیں گے، من سے، کلی تمام، امتن یہ نکرہ امت کا ہے، یعنی تمام امتوں میں سے، بشہیدن، بی ساتھ، شہیدن، شہید گواہ کو کہتے ہیں، جیسے شاہد آپ لوگ جانتے ہیں شہادت دینا، یہ لفظ آپ اردو میں اس کو سمجھتے ہیں، تو یہ وہی لفظ اصل میں شہید کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ جس دن ہم ہر امت سے بشہیدن، اور یہاں پر آخر میں دال کے نیچے 2 زیریں ہیں، یعنی تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو ہم بارہا اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جب بھی تنوین آتی ہے تو اس سے مراد نکرہ ہوتا ہے، یعنی ہم ایک گروہ، ایک گواہ کو اس دن ہر امت میں سے لے کر آئیں گے۔ وجئنا یہ وہی لفظ پہلے جو آیا، وا، اور جئنا ہم لائیں گے، بکا، بی ساتھ کاف، آپ یا تم، تو ہم آپ کو بھی لائیں گے، علی اوپر، ہؤلاء، ہؤلاء یہ جیسے ذالکہ ہے تو اس کی جمع، یا اس کی یعنی جمع کے طور پر، ان کے اوپر، علی ہؤلاء ان کے اوپر ہم آپ کو لے کر آئیں گے، یعنی پہلے تو ہر امت کے اوپر ان کا اپنا اپنا گواہ آئے گا، لیکن پھر آپ کو ہم ان سب کے اوپر کیا کریں گے، شہیدہ، گواہ بنا کر لائیں گے، بطور گواہ آپ کو پیش کریں گے، آپ سب کی بھی گواہی دیں گے۔ تو یہ مختصر سی آیت، لیکن اس کے اندر قیامت کا اللہ رب العزت نے ایک منظر کھینچا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ اس دن کیا حال ہوگا، اس دن کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا ہے کہ جس دن اس دنیا کے اندر گناہ کرنے والے لوگ، جن کو یہاں پر اللہ رب العزت کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کو چھوڑنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے، اللہ کی باتوں کو رد کرنے کی اور جھوٹ بولنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہاں پر قیامت والے دن بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کے سامنے ان کے گناہ پیش کیے جائیں گے
ان کا کفر، ان کا شرک ان کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ تم نے کیا ہے، تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو وہاں پر بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں یہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اوپر پھر ان کے انبیاء کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے چاہے کچھ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، ہر ایک امت میں سے اس کا جو پیغمبر ہے ان کو ان کے اوپر، اس کی امت کے اوپر بطور گواہ، بطور شاہد وہ پیش کر دیا جائے گا کہ وہ آ کر امت کے اوپر گواہی دے گا کہ ہاں میں نے اپنا پیغام جو تھا، اللہ رب العزت نے جو پیغام بھیجا تھا وہ ان تک پہنچا دیا تھا، ان تک پورا میسج جو ہے ایز اٹ از امانت کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ تو اسی کی بنیاد کے اوپر، ان کی گواہی کے اوپر پھر یعنی جن کے خلاف یا جن کے حق میں نبی گواہی دے دے گا، تو قیامت والے دن یہ فیصلے اصل میں نبیوں کی گواہیوں کے اوپر ہونے والے ہیں، جس کا ذکر اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور یہ گواہی ان انبیاء سے کیوں لی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو انہی انبیاء کے ذریعے سے ان کی امتوں تک پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا ہر امت میں سے اللہ رب العزت ایک ایک گواہ کو، یعنی صرف ان کے انبیاء کو اٹھائے گا اور پھر ان کو ان کے اوپر، ان کی امتوں کے اوپر گواہ پیش کر دیا جائے گا، اور وہ سب یہی گواہی دیں گے کہ ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا۔ اب انہوں نے مانا ہے یا نہیں مانا تو یہ اصل میں انہی کا قصور ہے، اب اس کا ہمارے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ان سب کے اوپر اللہ رب العزت نبی کریم، یعنی جس کا یہاں پر ذکر اس طرح کیا وَجِئْنَا بِكَ، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، یعنی نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں لا کر اللہ رب العزت نے ان سے پہلے جتنی امتیں اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کے اوپر اللہ رب العزت آپ کو بطور گواہ پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء نے جو گواہی دی ہے کہ ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ یہ سچے ہیں اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچ کہی ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر پچھلی تمام امتوں کے قصے، ان کے واقعات، ان کے انبیاء نے اپنی نبیوں کو، اپنی قوموں کو کس طرح سے پیغام پہنچایا، اور بعض انبیاء کے نام پر تو اس قرآن کریم کے اندر صورتیں ہیں، جیسے سورہ ابراہیم ہے، اسی طرح سورہ یوسف ہے، سورہ نوح ہے۔ تو لہٰذا انبیاء، جیسے سورہ نوح میں اگر آپ دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو ان کا پیغام پہنچانے کا پورا پروسیس ہے اس کو اللہ رب العزت نے وہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم کے اندر پھر ان کی امتوں کا ان کے جواب میں جو رویہ تھا اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا ہے، ان کی جو ان کے گناہ تھے اور ان کے اندر جو اچھی اور بری خصلتیں تھیں، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو کھول کر قرآن کریم کے اندر کیونکہ بیان کر دیا ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گواہی دیں گے اس قرآن مجید کی وجہ سے دیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک اجمالاً اور کہیں پر مختصر اور کہیں پر تفصیلاً بیان کر دی ہے۔ تو اصل میں قیامت والا دن جو ہے، جیسے ہم نے پہلے شروع میں بات کی کہ یہ ایک سخت دن ہوگا، اور اگر انسان اس کے بارے میں دیکھے، سوچے کہ جہاں پر انبیاء اس کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، تو اس کے بعد جب گواہی کسی ملزم کی آ جاتی ہے تو اب وہ پھر ملزم نہیں رہتا ہے، وہ مجرم بن جاتا ہے، اور گواہی بھی کسی ایسے کی جو سچا ہے۔ اور جب سچوں کے اوپر پھر سب سے زیادہ جو صادق اور مصدوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہی دے دیں گے، تو پھر جو پکڑے جائیں گے، جو جرم کرنے والے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا؟ آپ پر تو یہ اترا ہی ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنوں۔ پس میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت فکیفہ کی، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں،
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس تک پہنچتے ہیں، اس کی تلاوت انہوں نے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یعنی یہ اتنی عظیم آیت ہے، اور اس کے اندر قیامت کے دن کی وہ سختی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی بڑی ذمہ داری یہ شہادت دینے کی دی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اور اسی حدیث سے ہمیں ایک اور چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا جو ہے وہ ایک سنت بھی ہے، اور اس کے اندر اجر و ثواب بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ اس کو سننا بھی، یعنی انسان اگر خود تلاوت کسی وجہ سے نہیں کر سکتا، یا انسان جو ہے اس کی طبیعت اس وقت یہ ہے کہ وہ اب سنے، تو اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کرے، کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ اس قرآن کریم کو پڑھیے اور میں اس کو سنوں گا۔ تو اس حوالے سے ابن جریر میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ان پر گواہ ہوں جب تک کہ ان میں ہوں، پس جب تو مجھے فوت کرے گا تب تو ہی ان پر نگہبان ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی دوسری بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا ان امتوں کے اوپر گواہی دینے کا انداز کیا ہے، جیسے ہم نے اوپر بیان کیا کہ قرآن کریم میں جو کچھ آ گیا اسی انداز میں ان کی صرف گواہی ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ جو چیزیں وہاں پر بیان نہیں ہوئی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہی نہیں ہیں، تو اس صورتوں میں، اور اسی طرح اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج تک جو قیامت تک امت محمدیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، امت جو کچھ کر رہی ہے، تو اس سب کی گواہی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دینی ہے تو پھر وہ کس انداز میں ہوگی، تو اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پر گواہ ہوں جب تک کہ ان میں ہوں، یعنی جب تک تو ان کے اندر میں موجود ہوں تو میں ان کی گواہی دے رہا ہوں، مجھے جو کچھ معلوم ہے میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں، پس جب تو مجھے فوت کرے گا تب تو ہی ان پر نگہبان ہے، یعنی تو ہی اصل میں پھر گواہ ہے، پھر تو اصل میں ان کو دیکھنے والا، سننے والا، ان کے احوال کو جاننے والا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور چیز جو سمجھنے والی بڑی اہم ہے، جس کا تعلق عقیدے سے ہے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ آنکھوں سے دیکھے، کیونکہ شاہد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان یعنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کو اصل میں شاہد یا شہید کہا جاتا ہے، تو اس لیے وہ شہید گواہ کے معنی وہ یہ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طور پر شہید بن سکتے ہیں، گواہ بن سکتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امتوں کے احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا اللہ کے نبی وہاں پر موجود تھے، تو یہ اس سے ایک عقیدہ نکالتے ہیں، اور ایک بات اس چیز میں سے اس آیت کے اندر سے نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہا جا سکتا ہے، ان کو حاضر و ناظر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سننے والی، دیکھنے والی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو فنا دی ہے، اور کلو نفس ذائقۃ الموت، تو اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت زندہ ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، جو ہر ایک کے احوال سے واقف ہے۔ تو اگر انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور بھی کوئی اس طرح دیکھنے والا، اس طرح تمام امت کے احوال کو جاننے والا ہے، تو پھر ایسا عقیدہ رکھنے والا جو اصل میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس شخص کو شریک کرنے والا ہے، کیونکہ حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس میں بھی حاضر یعنی بطور علم کے حاضر ہے۔ شہید کے لفظ سے ان کا استدلال اپنے اندر اصل میں کوئی قوت نہیں رکھتا ہے، ہم اس کو آگے بیان کرتے ہیں، یعنی شہید سے یہ استدلال کیوں نہیں کیا جا سکتا، حاضر و ناظر کی کیوں دلیل نہیں پکڑی جا سکتی؟ وہ اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں بیان کردہ حقائق اور واقعات سے زیادہ یقینی علم کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی شہادت کے لیے صرف ضروری نہیں کہ انسان نے دیکھا ہی ہو تو شاہد ہوگا، اور کتنی ہی گواہیاں ایسی ہیں جیسے ہم آج شہادت دیتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، ہم اس چیز کے اوپر گواہ بنتے ہیں کہ یقیناً یہ سب کچھ حق ہے، سچ ہے، لیکن کیا آپ نے یا میں نے یا ہم میں سے کسی نے کیا جنت کو دیکھا ہے؟
کیا دوزخ کو دیکھا ہے؟ کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے؟ تو ہم میں سے کسی نے بھی یہ ساری چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع میں کیا فرمایا؟ متقین کی علامتوں میں سے، صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہم سے غیب ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے اوپر شاہد ہیں، ہم پھر بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً یہ سب سچ ہے۔ اور کیوں ہم کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز، اس سب کو ہم نے قرآن کریم کے اندر پایا ہے، ان تمام واقعات کو، ان تمام حقائق کو، ورنہ ہمیں کیا معلوم یعقوب علیہ السلام کون ہے، یوسف علیہ السلام کون ہے، ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں، کون ہیں، ان کی صفات اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی یقینی علم کی بنیاد پر خود امت محمدیہ کو بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 نے تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ کہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر شہیدہ کہا گیا ہے، گواہ بنایا گیا ہے، تو اسی طرح یہ امت بھی جو ہے یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے شہداء کہہ دیا گیا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اوپر ایک گواہ کے طور پر بنا دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری امت محمدیہ جو ہے یہ خود بھی اصل میں گواہ ہے، اور ہمارے نبی اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا ہے اور قیامت والے دن گواہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور اگر گواہی کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمدیہ کے ہر فرد کو پھر حاضر و ناظر ماننا پڑے گا۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک والا عقیدہ ہے، اور اس کی کوئی بنیاد اصل میں یہاں سے نہیں نکلتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے برے عقائد سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومئذ، یومئذ یعنی اس دن، یوم دن کو کہتے ہیں، اذن جب، یعنی وہ اسپیشل دن جب یودو یعنی چاہیں گے، جب خواہش کریں گے، الذین کون، وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی قیامت کے اسی دن کی ایک منظر کو ایک اور طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کفار، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، انکار کرنے والے لوگ، وہ چاہیں گے، وہ خواہش کریں گے، وَعَصَوْا اور ان سب نے نافرمانی کی، اور رسولہ یعنی نہ صرف کفار چاہیں گے بلکہ وہ لوگ بھی جنہوں نے عصوا، جنہوں نے یعنی نافرمانی کی، اور رسولہ کس کی؟ رسول کی، یعنی ایک طرف کفار کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور انہی کے ساتھ اسی کٹہرے کے اندر اللہ رب العزت کن کو کھڑا کر رہا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی یہاں پر مطلقاً کافر کی بات نہیں کی ہے، بلکہ رسول کی نافرمانی کرنے والے کو بھی ساتھ یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کی، رسول کی نافرمانی کرنے والے اور کفار اس دن چاہیں گے، کیا چاہیں گے؟ لو کاش، تسوا یعنی برابر کر دی جائے، یعنی ایسے کہ زمین کے اندر انسان اگر کسی چیز کو دبا دے اور دبا کر زمین کو بالکل برابر کر دے، یعنی پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر کوئی چیز دبائی گئی ہے، تو وہ یہاں پر وہی بات کی گئی ہے، لو تسوا، کاش برابر کر دی جاتی، بہم، بی ساتھ ہم، ان کے، یعنی ان کے اوپر، الارض زمین، یعنی کاش ان کو دفن کر کے زمین کو ایسے برابر کر دیا جاتا کہ ان کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلتا۔ یعنی اصل میں اسی حساب کتاب سے یہ خوف اور ڈر کا جو عالم ہے، قیامت والے دن جو پکڑ ہونے والی ہے، اس کا خوف اللہ رب العزت یہاں پر اس کی ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جس دن کفار کا بھی یہی حال ہوگا، وہ بھی یہی چاہیں گے، اور اسی طرح جو رسولوں کے نافرمان ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، رسول یہاں پر واحد ہے، تو جو رسول کے نافرمان ہیں وہ سب ان کی یہی خواہش ہوگی کہ کاش ہمیں زمین کے اندر دفن کر کے زمین کو برابر کر دیا جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ، اور لا نہیں، یکتمون وہ چھپا سکیں گے، کتمان کہتے ہیں چھپانے کو، کتما یکتمو چھپانا، یعنی وہ اس دن چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے حدیثاً کوئی بھی بات۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ چیز پتہ ہے کہ ہم قیامت والے دن کچھ چھپا نہیں سکتے ہیں،
تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو ہی چھپانے کی اصل میں کوشش کریں گے. ان کا یہ خیال ہوگا، یعنی ان کی خواہش یہ ہوگی، حالانکہ وہ یہ کر نہیں سکتے ہیں. یہ ایک خواہش کا اظہار یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ حال اصل میں اس دن یہ ہونے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے کفار کو اصل میں ایک وعید سنائی ہے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا بننے والی ہے، اور جو اس موقع پر آرزو کریں گے کہ کاش ہم انسان نہ ہوتے بلکہ زمین کے اندر مل کر خاک ہو جاتے. اور اسی کا اظہار اللہ رب العزت نے سورۃ النبا کے اندر بھی اس طرح سے فرمایا. اللہ فرماتا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے. یعنی اس عذاب جو قیامت والا دن ہے، جیسے یہاں پر ان آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور قرآن کریم کے اندر جا بجا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اس دن کا حال کیا ہوگا؟ جس دن یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ کمائی کی ہے اس دنیا میں آخرت کے لیے، اس کو دیکھ لے گا کہ اس نے کچھ اچھا کمایا یا برا کمایا. اس کے برائیوں کے ڈھیر لگے ہیں یا اچھائیوں کے ڈھیر لگے ہیں. اور اس دن کافر کا کیا حال ہوگا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. تو یہاں پر بھی یا لیتنی، یعنی ہائے کاش، ہائے ہلاکت، کنتو میں ہوتا، ترابن یعنی میں مٹی ہوتا، ایک ایسی بیکار قسم کی مٹی، یعنی پتہ بھی نہ چلتا جس کا، ترابن کہہ کر یعنی اس کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ایسی کوئی مٹی ہوتا، پتہ ہی نہ چلتا بالکل. انسان جو ہے، کیونکہ انسان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور مٹی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جانا ہے، تو اسی لیے ان سب لوگوں کا حال قیامت والے دن یہ ہونے والا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یعنی کفار جو ہیں یہ لوگ اللہ رب العزت سے کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے. تو کفار کے متعلق قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شرک سے انکار کر دیں گے. یعنی یہاں پر تو ذکر ہے کہ وہ چھپا نہیں سکیں گے، لیکن اس کے باوجود جیسے پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات کی کہ لوگ وہاں پر یعنی ان کے گناہوں کا حال اور اس وقت ایک ایسی کیفیت کے اندر ہوں گے کہ وہ انکار کر دیں گے کہ ہم کبھی شرک بھی کرتے تھے، ہم کبھی گناہ بھی کرتے تھے، کہ ہم نے شرک کبھی کیا ہی نہیں ہے. اور اس کا اظہار اللہ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. یعنی جس دن اللہ رب العزت قیامت والے دن اکٹھا کرے گا سب لوگوں کو، تو جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا اللہ رب العزت ان سے کہے گا کہ کدھر ہیں بھئی تمہارے یہ جن کو تم شرک اب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جن کو تم نے اللہ کے برابر کر دیا تھا، اللہ کے ساتھ تم نے ہم پلہ بنا دیا تھا، اللہ کے ساتھ تم نے جوڑی دار ساجی دار بنا دیا تھا، وہ کدھر ہیں؟ لاؤ ذرا. کنتم تزعمون، اور تمہارا یہ زوم تھا، تمہارا یہ خیال تھا، تو آج وہ کدھر ہیں؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ، وہ قسمیں کھا کے کہیں گے اللہ کی قسم، واللہ ربنا، کہ اللہ ہمارا رب ہے. یعنی اس دن دیکھیں جھوٹ کتنا زیادہ بول رہے ہیں، کہیں گے کہ ہم تو یہی کہتے رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا. مگر یہ آیت اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے واقعی شرک کرنے سے انکار کریں گے. یعنی اصل میں یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ وہ نہیں چھپائیں گے، لیکن اس آیت میں جو ہم نے ابھی پڑھی سورہ انعام کی، اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ چھپائیں گے، اس کو جھوٹ بولیں گے، اس چیز کے اوپر اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے. تو اصل میں یہ دونوں ہی واقعات ہونے والی، یعنی ان میں سے کوئی دونوں میں سے ایک بھی غلط نہیں ہے. پہلے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے، مگر جب ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ اب تو میرا پورے کا پورا جسم جو ہے، جن کے ساتھ میں گناہ کیا کرتا تھا، وہ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے، جس کا اصل میں اس آیت میں ذکر ہے کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے. چھپانے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن اللہ رب العزت پھر اعضاء کو حکم دے گا، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ فصلت میں حامیم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جب جہنم ان کے سامنے لے آئی جائے گی، جب وہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے، جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، تو جہنم کو دیکھ لیں گے، شاہد علیہم، تو وہ پھر اس کے بعد شہادت دیں گی ان کے اوپر، یعنی ان کے خلاف. علا کی جب بات کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گواہی خلاف ہے. شاہد علیہم، تو ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی
سماعتیں، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلد، یعنی اللہ رب العزت نے آنکھوں اور کان کا تو لفظ کہہ دیا، باقی اس کے بعد پھر جلد کہہ دیا ہے، کیونکہ پورے انسان کے جسم کے اوپر جلد کی ایک تہ چڑھی ہوئی ہے۔ تو انسان نے پورے جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی بھی گناہ کیا ہے، جیسے کسی کو کندھا مار دیا تھا، کسی کو انسان نے پاؤں سے ٹھوکر مار دی تھی، یا یعنی کوئی بھی کام انسان نے اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے کیا ہوگا، تو وہ پوری ان کی سکن ہے، جو ان کی جلد ہے، وہ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے اس کے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور اب پھر یہ لوگ جو کہیں اپنی جلدوں سے کہیں گے، کیونکہ جلد وہ یہ زوم کر رہے ہیں کہ یہ تو میری ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، تو وہ اس کے اوپر اپنا حق جتاتے ہوئے کہیں گے اپنی جلد سے، لِمَ شَهِدْتُمْ، یعنی کس طرح سے یا کیوں تم گواہی دے رہی ہو علینا، ہمارے خلاف۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ جلد کہے گی، وہ جسم کے اعضاء کیا کہیں گے کہ ہمیں بھی زبان اصل میں اسی رب نے دی ہے، اسی اللہ نے ہمیں زبان دے دی ہے کہ جس نے ہر چیز کو زبان عطا فرمائی ہے۔ تو اس دن پھر جلد بھی بول پڑے گی، یعنی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جلد کیسے بول سکتی ہے، تو اس دن جلد بولے گی اور بتائے گی کہ اللہ نے مجھے بھی زبان دے دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم اس لیے نہیں چھپاؤ گے کہ یہ جو تمہاری سماعتیں ہیں اور ابصار اور تمہاری جلدیں ہیں وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تمہارا تو اصل میں خیال یہ تھا کہ اللہ رب العزت کو کیا پتہ، یعنی اس کا اللہ کو کیسے پتہ چلے گا۔ تو تم اپنی باڈی کو اپنا سمجھتے ہوئے تم سارے کام ان سے لے رہے تھے، ہر گناہ ان کے ذریعے سے کر رہے تھے، اور تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، تمہارے ظن کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ اللہ رب العزت تو سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی تم اس چیز کا انکار کرنے والے تھے، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اللہ بالکل اس سے نا واقف ہے۔ وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اصل میں تمہارا گمان تھا اپنے رب کی طرف، تم اپنے رب کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، تو اصل میں فاصبحتم من الخاسرین، تو اس دن وہ اصل میں خسارہ پانے والوں میں سے بن جائیں گے، وہ گھاٹے والے لوگ بن جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے، کسی موقع پر وہ انکار کریں گے اور دوسرے موقع پر اپنے شرک اور بدعمالیوں پر افسوس کریں گے، یعنی یہ دونوں ہی باتیں اصل میں درست ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ اتنا لمبا دن ہے کہ اس کے اندر انسان کی حالتیں بدلتی رہیں گی، یعنی پہلے جہاں ان کو محسوس ہوگا کہ شاید ہم جھوٹ بول کے بچ جائیں تو جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ہر چیز ہی ان کے خلاف گواہ بنا کر کھڑی کر دی گئی ہے، ان کے انبیاء ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے، اللہ کے نبی ان کے خلاف گواہی دے دیں گے، اور اسی طرح امت محمدیہ جو ہے وہ گواہ بن جائے گی، تو پھر اس کے بعد بھاگ کر کدھر جانا ہے۔ تو یہ دن بہت سخت ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جن کے حق میں ان کے انبیاء گواہی دیں، جن کے حق میں قرآن کریم گواہی دے، جن کے حق میں ان کے اعضاء گواہی دیں کہ یہ اپنے ان اعضاء سے اللہ کے راستے میں نیک کام کیا کرتے تھے، ان اعضاء کو اللہ رب العزت کے جو ہے اس کی عبادت کے اندر ان کو استعمال کرتے تھے، اپنے ماتھے کو زمین پر رکھتے تھے، اپنے ہاتھ کو سجدے کے اندر زمین کے اوپر رکھتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، یہ پاؤں جو ہے چل کر نیکی کے راستوں کی طرف چلتے تھے، یہ کان دین کی اور صحیح باتیں سنا کرتے تھے، یہ زبان دین کی باتیں کیا کرتی تھی، اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں سے جو کامیاب ہونے والے میں ہیں ان میں سے بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں خاسرین سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کے بعد اس سے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ، لا تقربوا، نہ تم قریب جاؤ، الصلاۃ، نماز کے۔ اور یہاں پر یہ جو صلاح کا لفظ ہے اس کے اصل میں دو معنی ہیں، اسی آیت کے اندر دو مختلف مفہوم میں یہ استعمال کیا گیا ہے۔ الصلاۃ کا ایک مطلب تو نماز ہے، اور دوسرا نماز کی جگہ، یعنی جیسے نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے تو اس سے مراد نماز کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ بھی مراد لی گئی ہے۔ تو لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم نماز کے قریب جاؤ یا مسجدوں میں جاؤ، وانتم، کب؟
وا اور انتم تم ہو سکارا نشے میں، یعنی نشے کی حالت میں ہوتے ہوئے تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تعلمون تم سب جان لو، ما تقولون جو تم کہہ رہے ہو، تقولون تم سب جو کچھ کہہ رہے ہو، جب تک یعنی جو انسان بول رہا ہے یعنی اس کو ہوش ہو کہ انسان کیا بول رہا ہے، جب تک اس حالت میں نہیں آتے تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، نماز کی جگہوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا جنبا اور نہ ہی جنبی ہوتے ہوئے، یعنی جنابت کی حالت میں، جب مرد اور عورت آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں تو اس کے بعد جو حالت ہے اسے جنب یا جنابت کی حالت کہتے ہیں، تو اس حالت میں بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل، الا سوائے عابری، عابر کہتے ہیں عبور کرنے والے کو، اردو میں ہم لفظ یہ استعمال کرتے ہیں عبور کرنا، یعنی ایک راستہ ہے، ایک سڑک ہے، مثال کے طور پہ انسان سڑک کے ایک کنارے پر کھڑا ہے اور اس نے سڑک کے دوسرے کنارے پر جانا ہے، اور سبیل راستے کو کہتے ہیں، تو اس راستے کو کراس کرنے والا، تو الا عابری سبیل سوائے کہ راستے کو کراس کرنے والا یا جو راستے سے صرف گزر رہا ہو، تو یہاں پر عابری سبیل سے مراد کیا ہے؟ اصل میں وہی الصلاۃ جو اوپر آئی بات، یعنی نماز کی جو جگہ ہے اس سے سوائے صرف جس نے گزرنا ہو تو ہاں وہ وہاں سے گزر سکتا ہے، چاہے وہ جنابت کی حالت میں ہی ہو، لیکن وہاں پر وہ قیام نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ تغتسلوا، ہاں کب وہاں پر قیام کر سکتا ہے؟ حتیٰ کہ یہاں تک کہ تغتسلوا تم سب غسل کر لو، یعنی غسل سے پہلے وہاں سے صرف گزرا تو جا سکتا ہے نماز کی جگہ سے، لیکن وہاں پر رکا نہیں جا سکتا ہے، بیٹھا نہیں جا سکتا ہے، اور وہاں پر رہا نہیں جا سکتا ہے۔ تو آیت کے پہلے اس حصے کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ، کیونکہ اس کا موضوع بھی تھوڑا بدل جاتا ہے تو اس لیے پہلے ہم اس کے پہلے حصے کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ شراب کی جو مذمت ہے اور اس کے قباحت کے سلسلے میں سب سے پہلی جو سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 219 میں جو پہلی آیت اور پہلا حکم جو ہے وہ نازل ہوا ہے، 219 نمبر آیت سورۃ البقرہ، جس کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کے اندر یہ فرمایا کہ شراب کے اندر فائدہ اور نقصان دونوں چیزیں ہیں، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے، یعنی اس کے اندر ذرا کراہت پیدا کی اور ایک دم اس حکم کو نازل نہیں کیا ہے، اور شراب اور جوئے کے گناہ کو ان کے نفع سے بڑا قرار دیا۔ تو اس پر بہت سے مسلمانوں نے، یعنی اس وقت جب یہ حکم نازل ہوا بہت سے مسلمانوں نے شراب کو چھوڑ دیا، اور ابھی سب نے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے ابھی حرام قرار نہیں دیا گیا کھل کر، اس کو واضح طور پر حرام نہیں کہا گیا، اور اس کے اندر کچھ نفع بھی بتایا گیا اور نقصان بھی بتایا گیا، تو لہٰذا کچھ لوگ ابھی بھی پیتے تھے۔ چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے جب صحابہ کرام کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب جو تھے جو امامت کرا رہے تھے وہ تھوڑی غلط پڑ گئے، یعنی الفاظ کے اندر یعنی قل یا ایھا الکافرون سورۃ الکافرون کی تلاوت کی جا رہی تھی اور اس کے الفاظ الٹ پلٹ کچھ کر دیے گئے اس نشے ہی کی وجہ سے، اور یہ واقعہ جو ہے ترمذی میں یہ بیان کیا گیا ہے اور وہاں پر اس کو تفصیلاً دیکھا جا سکتا ہے، مختصر ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی، جب نشے کی وجہ سے الفاظ جو ہیں وہی گڑبڑ ہو گئے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ تو یعنی یہ اصل میں دوسرا حکم ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے، یہ مرحلہ سیکنڈ ہے کہ جس کے اندر نماز کے اندر ایک کراہت اور نماز کو سے دور رہنے یعنی شراب کی حالت میں نماز سے دور رہنے کا حکم دیا گیا کہ تم شراب جب پی ہو، نشے کے اندر ہو تو نماز کے پاس نہیں جانا ہے۔ لیکن آج یہ پہلا حکم جو تھا یعنی نماز کے اندر فائدے اور نقصان کی بات، اور اسی طرح کہ نماز کے اندر نہیں جائیں گے جب اگر کوئی شراب پی رکھی ہے کسی شخص نے، یا کوئی ابھی بھی یعنی مدہوشی کی حالت میں اور نشے کی حالت میں ہے، تو یہ حکم اصل میں منسوخ ہو چکے ہیں۔ یعنی آج جو حکم ہے وہ یہ کہ شراب مکمل طور پر حرام ہے، یعنی آج ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ آج بھی یہ آیتیں قرآن کریم کے اندر تو موجود ہیں، ابھی بھی ہم پڑھتے ہیں، تو اصل میں یہ آیتیں منسوخ ہیں، ان کی قرأت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہ جب واقعہ ہوا تو اس پر لوگوں نے نماز کے اوقات میں پھر شراب ترک کر دی۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی
تو پھر لوگوں نے پھر اس زمانے میں پھر یہ کیا کہ اب پھر وہ جب نماز پڑھنی ہوتی تھی تو اس کے قریب یا اس سے پہلے شراب نہیں پیتے تھے. لیکن پھر آخر میں جو تھرڈ حکم ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 وہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا، اور اس سے پھر شراب جو ہے قطعی طور پر حرام کر دی گئی. پھر اس کے بعد یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کنڈیشن ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر ایسا کریں. جیسے یہاں پر ایک کنڈیشن بتائی گئی کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ نشے میں نہ ہوں. یعنی مکمل طور پر آج جو ہے مسلمانوں کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. بعض علماء نے یہ جو آیت کا ہم نے حصہ پڑھا ہے جس میں نشے کی یہاں پر بات کی گئی ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کا لفظ استعمال کیا گیا، اس سے وہ کہتے ہیں نیند کا غلبہ مراد ہے. یعنی اس سے مراد اصل میں نشہ وہ والا شراب کا نشہ نہیں ہے بلکہ نیند کا نشہ اس کا مطلب ہے. اور اس کی مناسبت سے وہ صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی ذکر کرتے ہیں جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں نماز سے منع فرمایا ہے کہ معلوم نہیں کیا پڑھے اور کیا نہ پڑھے، مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے شراب کا نشہ مراد ہے. اور یہی قول جمہور صحابہ اور تابعین کا ہے. نیز تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ آیت شراب نوشی سے متعلق نازل ہوئی ہے. یعنی یہ آیت میں یہ جو بات کی گئی ہے صرف اس کا تعلق شراب نوشی ہی کے ساتھ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے معنی کے اندر یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ نیند اور غلبہ وغیرہ مراد دیا جائے، لیکن یہاں پر اس سے مراد اصل میں یہی ہے. اور ہاں حدیث میں جیسے بات کی گئی وہ بالکل درست ہے، لیکن اس کو اس آیت کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. حدیث بالکل ٹھیک ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب انسان کو اتنی نیند ہو کہ اس کو یہ احساس نہ رہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے، یا بار بار بھول جاتا ہے انسان، نیند کی بعض اوقات کیفیت اتنی زبردست ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوگی. اس کے بعد اسی آیت کے اندر نماز کے متعلق بھی چند احکامات جو ہیں اسی آیت کے اگلے حصے میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ کہ جب تم بیمار ہو، اور ان اگر تم ہو مرضا یعنی بیمار، او یا علی سفر یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط او یا جاء آیا ہو احد کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط رفع حاجت سے فارغ ہو کر. تو خیر یہ اس آیت کے اگلے حصے کو بعد میں پڑھتے ہیں. یہاں پر اب اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر جو نماز کے احکامات ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے پہلے حصے کے اندر ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی کہ اللہ رب العزت نے ایک تو نماز کے متعلق یہ کہا کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ آؤ، لیکن یہ حکم ہم نے جیسے بات کی کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے. یعنی اب بالکل نشے کی حالت میں تو آپ کو نشہ ہی نہیں اصل میں کرنا ہے، نماز کے قریب آنا تو بات کی بات ہے، نشے ہی سے اصل میں روک دیا گیا ہے، شراب نوشی سے روک دیا گیا ہے. تو دوسرا یہاں پر بات یہ کی گئی حتی ولا جنوبن، اور نہ ہی جو انسان جنبی ہو حالت جنابت میں ہو وہ نماز کے قریب آئے. تو دوسرا نماز کے قریب آنے سے کس کو روکا گیا ہے؟ جنوبن کو، یعنی ناپاکی کی حالت میں نماز کو نہیں پڑھنا ہے. کیونکہ نماز کے لیے اللہ رب العزت نے جو شرط بنائی ہے اسی آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ طہارت ہے. یعنی انسان اگر طاہر نہیں ہے، اگر انسان پاکی کی حالت میں نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. ہاں اس میں آگے پھر یہ بات کی گئی الا عابری سبیل، اللہ سوائے عابری وہ عبور کرنا چاہے، وہ گزرنا چاہے، سبیل راستے سے. تو اس وقت پھر اب یہاں پر پھر صلاۃ کا جو لفظ ہم کہیں گے تو اس سے مراد ہم وہی لیں گے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ مسجد کی جو جگہ ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ پھر یہاں پر مراد لی گئی ہے. تو اس لیے مفسرین نے اس سے مراد یعنی پہلی بات عابری سبیل. ہاں ایک اور چیز یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے کہ عموماً لوگ عابری سبیل کو بھی یہ مسافر سمجھتے ہیں، تو یہ مسافر نہیں ہے، اور جو بعض مفسرین نے بھی اس کو مسافر لیا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ بعد میں خود اسی آیت کے اندر آگے چل کر سفر کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے. جیسے آیت کا اگلا حصہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو سفر کی بات علیحدہ کی گئی ہے اور عابری سبیل یہاں پر کہا گیا ہے. تو اس لیے اکثر سلف نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ یعنی مسجد ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں الصلاۃ یعنی نماز کی جگہوں یعنی مسجدوں میں نہ جاؤ. ہاں اگر مسجد سے گزرنا پڑے تو مجبوری کی صورت میں گزر سکتے ہیں، یعنی اس کی اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ ہاں اگر صرف گزرنا ہو الا عابری سبیل، اگر انسان نے صرف گزرنا ہے تو پھر انسان گزر سکتا ہے. حتی تغتسلوا، تو لیکن اس کے اندر رکنا صرف اس وقت ہے جب وہ غسل کر لے، ٹھہر نہیں سکتا اگر وہ غسل نہیں کیا ہوا.
ابن جریر رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ نے اسے راجع قرار دیا ہے، لہٰذا یہاں مضاف اور اس کی ایک تھوڑی وضاحت انہوں نے اس انداز میں کی ہے، یعنی جو بات کی لا تقربوا الصلاۃ، یہاں پر ذکر اوپر الصلاۃ کا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ابن جریر کہ یہاں پر مواضع کا جو لفظ ہے جو مضاف ہے، یعنی جس کی طرف اصل میں نسبت کی گئی ہے وہ محذوف ہے، یعنی وہ اصل میں حذف کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان نہیں کیا ہے، لیکن اصل سے مراد اس کی مراد یہی ہے نماز کی جگہ۔ اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے کہ جنبی یا حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا تو جائز ہے، ٹھہرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، ان کے لیے غسل کر کے گزرنا مشکل تھا، یعنی وہ جب ان کو گزرنا پڑتا مسجد کے اندر سے کراس کرنا تو مشکل بن رہی تھی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اگر گزرنا چاہو تو پھر تو گزر سکتے ہو، لیکن ہاں یہاں پر بیٹھ کر یعنی بیٹھنا، بات چیت کرنا یا نماز کے لیے رکنا وہ جائز نہیں ہے۔ مگر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے دروازے بھی بند کروا دیے، تو یہ صرف ایک دروازے کو کھلا رکھا گیا، باقیوں کے دروازوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے کو پڑھتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ اور ان اگر کنتم تم ہو مردہ بیمار یا مریض، او یا علی سفر یا پھر سفر میں ہو، او جاء احد او یا جاء آیا ہو احد کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط یعنی غائط حاجت کو پوری کر کے یعنی واش روم سے فارغ ہو کر اگر کوئی آیا ہو، او یا لامستم یا تم نے مس کیا ہو، چھوا ہو، ٹچ کیا ہو، النساء عورتوں کو، لیکن یہاں پر لامست النساء تم النساء سے مراد صرف چھونا یعنی ہاتھ کے ساتھ صرف ٹچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہی یعنی عورت اور مرد کا جو جماع ہے یعنی ان کے آپسی تعلق اس سے مراد ہے۔ فلم تجدو تو اگر یہ سب کام ہوئے ہوں، یعنی اگر انسان کوئی مریض ہے یا پھر سفر میں ہے یا پھر کوئی انسان رفع حاجت کے بعد واپس آیا ہے یا پھر کوئی عورت سے ملا ہے، فلم تجدو ماء اور ان سب کے بعد جو اس کے اوپر وضو یا غسل فرض تھا اور لیکن اس کو پانی نہ ملے، فلم پھر نہ تجدو تم پاؤ ماء پانی، فتیمموا تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ تم تیمم کر لو، یعنی پاکی حاصل ضرور کرنی ہے، یعنی پاکی کو، طہارت کو وہ یہاں پر شرط قرار دیا گیا ہے نماز کے لیے۔ ہاں آپ اگر پانی نہ ملے تو یا پانی کی کوئی اور وجوہات جو ہم آگے دیکھیں گے تو پھر چاہیے کہ تم تیمم کرو۔ تیمم کیا ہے؟ سعیدن طیبن، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرنا ہے، اور وہ اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے، فمسحوا فا تو امسحوا مسح کرو یعنی پھیرو، مسح کہتے ہیں پھیرنے کو، اسی لیے جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ علاقوں میں پھرے، اور اسی طرح جو دجال ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ کہا جاتا ہے مسیح الدجال، کیونکہ وہ جب وہ بھی آئے گا تو وہ بھی پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا کے اندر پھرے گا، تو یہاں پر یہ وہی لفظ ہے فمسحوا پس تم سب مسح کرو یعنی پھیرو، بوجوہکم یعنی ہاتھوں کو مٹی لے کر ان کے اوپر یعنی مٹی کی جھاڑ کے اس کے بعد کیا کرو؟ مسح کرو، وجوہکم اپنے چہروں کے اوپر، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کے اوپر، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے عفواً عفو معاف کرنے والا یعنی چھوڑ دینے والا، غفورا بخشنے والا۔ تو یہاں پر آیت کے اس حصے میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے بات کی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو سفر سے مراد مطلق سفر ہے، یعنی اس میں پھر سفر کی وہ کنڈیشن ساری نہیں ہے، کوئی بھی سفر ہو۔ اکثر علماء کے نزدیک تیمم کے جواز کے لیے یعنی تیمم اس وقت جائز ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص شرط نہیں رکھی، سفر ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اچھا اتنا لمبا سفر ہے تو پھر اس کے اندر تیمم ہوگا اور اتنا ہے تو نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کو یعنی مطلق رکھا ہے، جس میں نماز قصر پڑھی جاتی ہے اس کو انہوں نے اس کے ساتھ شرط نہیں لگایا ہے کہ قصر نماز پڑھنے کی جو شرائط ہیں کہ کتنا سفر ہو تو پھر قصر ہوگی، اس کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ سفر ہو بس کوئی بھی تو اس کے اندر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا او علی سفر، ان کا مقصد ہے کہ سفر میں پینے کے لیے تو پانی ہے مگر وضو یا غسل کے لیے نہیں ہے، یعنی دوسری یہ بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی بالکل نہیں ہے، یعنی یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے سفر کی یہاں پر بات کی گئی کہ سفر میں انسان بعض اوقات ایسے علاقوں میں جیسے سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض علاقے راستے میں ایسے آتے ہیں کہ دور دور تک کوئی آپ کو پیٹرول پمپ کوئی محطہ نہیں ملے گا، اور دور دور تک ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، تو پانی نہیں ہے،
اور آپ کے پاس پینے کا بس تھوڑا بہت پانی ہے کہ جس کو صرف پی کر آپ جان بچا سکتے ہیں، تھوڑا ایک بوتل چھوٹی سی پانی کی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے وضو کر لیں، یعنی ایسی شکل میں بھی. تو یہ اس لیے یہاں پر سفر کی بات کی گئی ہے. تو پینے کا اگر صرف پانی آپ کے پاس موجود ہے تھوڑا بہت، وضو کے لیے نہیں ہے یا غسل کے لیے نہیں ہے، تو اس وقت پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح مرضى جو بات کی، یعنی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے بیمار ہونے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو. یعنی یا تو یہ ہو کہ انسان بیمار ہے نہیں، لیکن اگر وہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر اس سے وہ غسل کرے گا تو مر جائے گا، یا اس سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی. تو یہ دونوں ہی شکلیں جو ہیں اس مرضى کے لفظ میں ہیں. اور اس طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا، تو انہوں نے تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی. یعنی انہوں نے یہ کیا کہ یہ نہیں کیا کہ وہ غسل کریں، بلکہ انہوں نے سرد رات تھی، سردی کی اور ونٹر کی نائٹ ہے، تو انہوں نے پھر تیمم کیا اور یہ آیت دلیل کے طور پڑھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کا ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، یعنی اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا ہے. اس آیت سے یہ دلیل پکڑی ہے اور اس کے اوپر انہیں تیمم ہی کرنا تھا. کیوں؟ انہوں نے وہاں پر مرض کے ڈر سے، حالانکہ مریض نہیں تھے، لیکن اگر وہ نہاتے تو مرض آ سکتا تھا، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، اس کے تحت ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی قضائے حاجت سے مراد یہاں پر سوال لوگ کرتے ہیں کہ جناب وہ چھوٹا پیشاب کیا ہے، بڑا پیشاب کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو مطلب کوئی بھی قضائے حاجت ہو تو اس میں ہر چیز اس میں ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے ان کو غائط میں شامل کر لیں. او لامستم النساء، عورتوں کو چھونے یا مباشرت سے مراد جو راج مسلک ہے وہ یہ ہے کہ جماع کرنا، یعنی عورت اور مرد کا جو خاص تعلق ہے، ورنہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں گھر میں لیٹی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تو سجدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں سامنے سے ہٹا دیتے تھے. یعنی عورت کو چھوا انہوں نے، سیدہ عائشہ کو انہوں نے ٹچ کر کے پیچھے کر دیا چھو کر، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے عورتوں کو ہاتھ لگانے سے. اسی طرح آگے فلم تجدوا ماء، اور پھر یہ چیزیں ہوں تو اور آگے پانی نہ ملے، تو اس صورت میں یہ بھی شامل ہے کہ پانی میسر نہ ہو. یعنی ایک تو یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، اور یہ بھی کہ بیماری یا عذر کی بنا پر پانی استعمال نہ کیا جا سکے، تو یہ دونوں اس کے معنی میں شامل کر لیں. اور اسی طرح فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم جو ہے وہ اصل میں لفظ ہے، اس کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو اصل میں آپ نے ارادہ کیا ہے پاکی حاصل کرنے کا. صعیدا طیبا یعنی پاک مٹی سے آپ نے ارادہ کیا کہ میں اسے پاکی حاصل کروں گا. مٹی پاک ہے اور یہ بھی پاک کرتی ہے، خواہ کسی جگہ کی گرد سے حاصل ہو جائے. یعنی تیمم کا ارادہ انسان نیت کرے، اور نیت کے بعد انسان کسی بھی جگہ کی گرد لے لے، وہاں صاف ہونی چاہیے مٹی. یعنی یہ نہیں کہ گوبر والی مٹی ہے یا گندی کوئی کیچڑ ہے یا وہاں پہ کچھ ایسا، تو انسان پاک مٹی جہاں پر ملے اس میں تھوڑا ہاتھ میں لی، اس کو جھاڑ لیا. یا حتیٰ کہ دیواروں کے اوپر ایک مٹی کی باریک لیئر، یا اسی طرح کسی میز کے اوپر کافی عرصے سے اگر صاف نہ ہو تو باریک سی لیئر مٹی کی ہوتی ہے، تو یہ سب مٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کی تائید میں صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں 3 باتوں میں لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے. یعنی باقی کسی قوم کو ہم پر فضیلت ان 3 باتوں میں اسپیشلی نہیں ہے، جن میں سے ایک یہ ہے وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، کہ ہمیں جب پانی نہ ملے تو ہمارے لیے تربت جو ہے یعنی مٹی جو ہے، اس کو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے. تو جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہمارے سامنے آیا. تو آگے پھر آخر میں اللہ رب العزت نے تیمم کا طریقہ بتا دیا ہے. تیمم خواہ وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے، یہ دونوں کے لیے ایک تو یہ پہلی بات کہ کفایت کرتا ہے. یعنی انسان کو یہ نہ سمجھے کہ اچھا یہ تو وضو کے لیے غسل کے لیے نہیں، یہ دونوں ہی کے لیے ہے اور دونوں ہی کو کفایت کرے گا. تیمم کر کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور غسل میں سے یعنی غسل کی کیفیت سے بھی باہر آ جائے گا کہ وہ تمام چیزیں اس کے اوپر حلال ہو جائیں گی جو غسل کی حالت میں انسان کے اوپر حرام ہوتی ہیں. جیسے قرآن کریم کی تلاوت غسل کی حالت میں انسان نہیں کر سکتا ہے. اگر انسان نے جماع کیا ہے اور غسل اس پر فرض ہے تو وہ شخص جو ہے تیمم کر لے تو اب اس کے بعد وہ پاکی کی حالت میں آ گیا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک جہادی سفر میں انہیں احتلام ہو گیا تو انہوں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی، یعنی ان کو ابھی طریقہ نہیں پتا تھا کہ کیسے تیمم کرنا ہے، تو وہ انہوں نے مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا اپنے دماغ میں سوچا ایک طریقہ کہ شاید ایسے کر لوں، لوٹ پوٹ ہوئے زمین پر اور پھر نماز پڑھ لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی کافی تھا، اور یعنی طریقہ پھر بتایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، یعنی زمین مٹی جہاں پر تھی اس کے اوپر مارا اپنے ہاتھوں کو، پھر ان میں پھونک مار کر انہیں، یعنی پھونک مارنے سے مراد یعنی ایسا نہیں کہ ہاتھوں کے اوپر پورا ایک مٹی بھر لی ہے ہاتھ میں، بلکہ پھونک مار کے ان کو یعنی اڑا دیا ہے مٹی کو، صرف ہاتھوں کے ساتھ جتنی رہ گئی ہے وہی کافی ہے۔ انہیں اپنے چہرے پھر اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لیا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی اس کا اسی طریقے سے جیسے قرآن میں اللہ نے طریقہ بتایا ہے وہ آیا ہے۔ اور بعض احادیث میں 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارنے کا اور کوہنیوں تک ملنے کا ذکر جو آتا ہے، تو یہ اصل میں احادیث یا تو بعض صحابہ کا اجتہاد ہیں یا پھر کمزور ہیں، یعنی وہ ضعف ان کے اندر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ترین حدیث وہی ہے جو ہم نے اوپر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور قرآن کریم میں بھی جیسے ہمارے سامنے آ گیا۔ تو یہی اصل میں طریقہ ٹھیک طریقہ ہے کہ صرف ہتھیلیوں یعنی ہاتھوں کو آپ نے اس کے ذریعے سے مسح کرنا ہے اور چہرے کے اوپر پہلے چہرہ اور پھر دونوں ہتھیلیوں پر مل لیا جائے، تو یہی اصل میں تیمم ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم ترا، کیا لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الا طرف، الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب سے، یعنی کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی پوری کتاب وہ حاصل نہ کر پائے، یشترون وہ سب خریدتے ہیں، الضلالہ گمراہی کو، ویریدون اور وہ سب چاہتے ہیں، ان کے تضلوا کہ تم سب بھٹک جاؤ، تم ضلالت میں پڑ جاؤ، یعنی وہ خود بھی، یعنی وہ کتاب والے لوگ جو ہیں اہل کتاب جو خود بھی گمراہی خریدتے ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ۔ السبیل اور ال کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی صحیح راستے سے، یعنی اصل جو اسلام کا راستہ ہے تم اس سے بھٹک جاؤ۔ اور آیت 45 میں اللہ فرماتا ہے واللہ اور اللہ اعلم وہ خوب جاننے والا ہے باعدائکم تمہارے دشمنوں کو، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی اہل کتاب ان کو تمہارا دشمن کہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، یعنی ایک طرف تو تمہارے دشمن ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر بھی واضح کر دیا، اور اللہ کافی ہے تمہارا دوست۔ یعنی انسان ہمیں چاہیے کہ ہم ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں، بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی پکی کی جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، نصیرا مددگار۔ تو یہ 2 آیات جو ہیں ان کے حوالے سے مختصراً بڑی واضح آیتیں ہمارے سامنے ہیں، اور اس مفہوم کی بہت سی آیتیں ہم پہلے سورۃ البقرہ کے اندر پڑھ آئے ہیں، اس لیے اس کی بہت تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہم نے بات دیکھی پہلے کہ شروع کی آیت میں الم تری الی الذین، یہاں پر یعنی اس آیت سے پہلے شراب، نماز اور تیمم وغیرہ کے ذکر سے پہلے آیت میں مشرکین کے طرز عمل سے اللہ نے متنبہ کیا تھا، اور اب یہاں پر درمیان میں یہ کچھ احکامات بیان کرنے کے بعد یہود کے فریب اور ان کی دشمنی کا ذکر تفصیل سے اللہ نے یہاں سے شروع کیا ہے، اور آگے کچھ اور آیات جو اگلے چند دروس میں چلیں گی وہاں پر تفصیلاً پھر ان کا ذکر آئے گا۔ اور یہود کو اصل میں تیمم میں بھی مسلمانوں سے حسد تھا، تو پیچھے آیت تیمم کی گزری ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس آیت کو بیان کرنے میں یہ ربط بھی ہمارے سامنے پتہ چلتا ہے کہ یہود کو اس سے ایک یعنی حسد تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے ابھی پڑھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 باتوں پر ہمیں یعنی خاص اور فضیلت دی گئی ہے، خاص فضیلت جو پچھلی کسی امت کو نہیں دی گئی، اور ان میں سے ایک یہ تیمم کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو اسی حسد کی بنا پر وہ خود مسلمان ہونے کی بجائے چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کافر بن جائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں آیت نمبر 109 کہ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، یعنی یہ سب وہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ وہ خود ہر چیز کو جانتے ہیں اور انہیں کتاب میں سے ایک حصہ بھی مل چکا ہے، یعنی کتاب ان کو بھی دی گئی ہے، اور لیکن اس کے اندر سے وہ کیا کرتے ہیں، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں،
یعنی اس کے اندر جو ایمان اور ہدایت کی باتیں ہیں ان کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں وہ گمراہی کو خرید لیتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اللہ نے فرمایا نصیبا من الکتابی، یعنی انہیں کتاب کا کچھ حصہ ہی ملا ہے، یعنی باقی انہوں نے اصل میں خود ہی ضائع کر لیا ہے، مطلب اس کے اوپر انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا ہے اور اس کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے انہی کی کتابوں میں پیارے رسول کے آنے کی اور ان کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایمان لانے کے اوپر ان سے عہد اور وعدے کیے ہیں، اللہ کے نبی کا حتیٰ کہ نام وہاں پر ذکر کیا ہے، ان کی صفات ذکر کی ہیں، لیکن یہ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اور اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو حصہ ملا ہے اس کے الفاظ ملے ہیں، عمل کا حصہ عطا ہی نہیں ہوا ان کو، یعنی کتاب تو مل گئی ہے لیکن جو ہے اس کے اوپر توفیق نہیں ملی ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں۔ اور یہ بھی کہ تورات میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو معلوم کر لی، یعنی اسی تورات کو پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا ذکر بھی وہاں پر احمد کے طور پر کیا گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تمام معنی جو ہیں یہ اسی نصیبا من الکتاب ہی سے نکلتے ہیں۔ اور آخری آیت ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام دشمنوں کو آپ کے اوپر واضح کر دیا ہے، اللہ رب العزت خود بھی دشمنوں کو جانتے ہیں اور ہمارے سامنے ان کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو دوست بنایا جائے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ ہی کافی ہے کہ اس کو دوست بنایا جائے اور اسی سے مدد کو طلب کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔